السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتانے چلے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلا جو سفر شام کی طرف کیا، تجارت کی غرض سے آپ کے چچا آپ کو ساتھ لے کے گئے، اس کی تفصیل ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ بعض روایات کے مطابق اس کی اسنادی حیثیت مشکوک ہے، لیکن مورخین اور سیرت نگار یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کی عمر 12 برس تھی۔ ایک تفصیلی قول کے مطابق 12 برس 2 مہینے 10 دن آپ کی عمر تھی۔ تو سردار ابو طالب آپ کو ساتھ لے کر تجارت کے لیے ملک شام کے سفر پر نکلے اور بصرہ پہنچے۔ بصرہ ان دنوں شام کا ایک مقام اور حوران کا مرکزی شہر ہے۔ اس وقت یہ جزیرۃ العرب کے رومی مقبوضات کا دارالحکومت تھا، یعنی کہ رومیوں نے عرب کے جن علاقوں کو اپنے قبضے میں لیا ہوا تھا ان کا یہ کیپٹل سٹی تھا۔ اس شہر میں جرجیس نامی ایک راہب بھی رہتا تھا جو بحیرہ کے لقب سے معروف تھا۔ جب قافلے نے وہاں پڑاؤ ڈالا تو یہ راہب اپنے گرجا سے نکل کر قافلے کے اندر آیا اور اس کی میزبانی کی، حالانکہ اس سے پہلے وہ کبھی نہیں نکلتا تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کی بنا پر پہچان لیا۔ آپ کا ہاتھ مبارک پکڑ کر کہا، یہ سید العالمین ہے، اللہ انہی رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گا۔ ابو طالب نے کہا، آپ کو یہ کیسے معلوم ہے؟ اس نے کہا، تم لوگ جب گھاٹی کے اس جانب نمودار ہوئے تو کوئی بھی درخت یا پتھر ایسا نہیں تھا جو سجدہ کے لیے جھک نہ گیا ہو۔ یہ چیزیں نبی کے علاوہ کسی اور انسان کو سجدہ نہیں کرتی۔ پھر میں انہیں مہر نبوت سے پہچانتا ہوں جو کندھے کے نیچے نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح ہے، ہم انہیں اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں۔ اس کے بعد بحیرہ راہب نے ابو طالب سے کہا، انہیں واپس کر دو، ملک شام نہ لے کے جاؤ کیونکہ یہود سے خطرہ ہے۔ اس پر سردار ابو طالب نے بعض غلاموں کی معیت میں آپ کو واپس مکہ المکرمہ بھیج دیا۔ یہ روایت بالتفصیل ابن ابی شیبہ نے ذکر کی ہے۔ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جوانی میں کوئی متعین کام نہیں کیا۔ البتہ یہ خبر متواتر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریاں چراتے تھے۔ آپ نے بنی سعد کی بکریاں چرائیں اور مکہ میں بھی اہل مکہ کی بکریاں چند قیرات کے عوض چراتے رہے۔ اور سیرت نگار یہ بھی لکھتے ہیں 25 سال کی عمر ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا مال لے کر تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ خدیجہ بنت خویلد ایک معزز مالدار اور تاجر خاتون تھی، لوگوں کو اپنا مال تجارت کے لیے دیتی تھی اور مزاربت کے اصول پر ایک حصہ طے کر لیتی تھی۔ پورا قبیلہ قریشی تاجر پیشہ تھا۔ جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راست گوئی، امانت اور مکارم اخلاق کا علم ہوا تو انہوں نے ایک پیغام کے ذریعے پیشکش کی کہ آپ ان کا مال لے کر تجارت کے لیے ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام تشریف لے جائیں۔ دوسرے تاجروں کو جو کچھ دیتی ہیں اس سے بہتر اجرت آپ کو دیں گی۔ آپ نے یہ پیشکش قبول کر لی اور ان کا مال لے کر ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام تشریف لے گئے۔ اور ایک تفسیر نگار، ایک سیرت نگار یہ بھی لکھتا ہے کہ آپ آ رہے تھے تو بادل آپ کے سر پر سایہ کر رہا تھا۔ اس وقت آپ کی عمر 25 برس تھی۔ جب آپ بصرہ میں ایک درخت کے نیچے سائے میں بیٹھے تو نستورہ راہب نے کہا، یہ نبی ہے، کیونکہ اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کوئی دوسرا آدمی کبھی نہیں بیٹھتا۔ اس سفر میں میسرہ نے دیکھا کہ دوپہر کے وقت 2 فرشتے آپ کے سر پر سایہ کرتے اور دھوپ سے بچاتے تھے۔ نیز ابو نعیم نے ذکر کیا ہے کہ جب یہ قافلہ دوپہر کے وقت مکہ مکرمہ واپس پہنچا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بالا خانے سے دیکھا کہ آپ اونٹ پر سوار ہیں اور 2 فرشتے آپ پر سایہ کر رہے ہیں۔ اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجارت سے حضرت خدیجہ کو کافی فائدہ ہوا اور حضرت خدیجہ آپ کی دیانتداری ایمانداری سے بہت متاثر ہوئی۔ آپ کے غلام نے آ کر ساری خبر سنائی کہ جس
جس قدر آپ نے ایمانداری کا اظہار کیا وہ حضرت خدیجہ کے سامنے رکھا۔ اس سے حضرت خدیجہ بہت متاثر ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مستقل رابطے میں رہیں۔ دوستو، ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے علاوہ کن کن لوگوں کے ساتھ تجارت کا کام کیا۔ ان میں زبیر بن عبد المطلب ہیں، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت زبیر بن عبد المطلب، ان کے ساتھ آپ نے تجارت کی۔ حضرت آمنہ نے حضرت عبداللہ کا ترکہ زبیر بن عبد المطلب کے ساتھ کاروبار میں لگا دیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 برس کی عمر میں زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ یمن کا سفر کیا۔ اس سفر میں آپ کے دوسرے چچا عباس بن عبد المطلب بھی ہمراہ تھے، جو یمن سے عطر لا کر ایام حج میں فروخت کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ بھی کئی سفر کیے جو کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ صائب بن عبداللہ مخزومی بھی آپ کے ساتھ شریک تجارت تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے شریک تجارت تھے، کتنے اچھے شریک تھے، نہ کھینچا تانی کرتے نہ جھگڑا کرتے۔ آپ نے حیرہ اور غزہ کے تجارتی سفر بھی کیے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ بھی زمانہ جاہلیت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شریک تجارت تھے۔ وہ تیل اور چمڑا فروخت کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم نے آپ کو تجارت بیان کی کہ کن کن کے ساتھ آپ نے تجارت کی اور اعلیٰ مثالیں پیش کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔